موضوع الدرس في حكم التحريم وكفارة اليمين سورة التحريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال اسمعي كنت في مجلس شعبة قال فيسمعون جرش طير الجنة بالشين فقلت جرس فنظر إلي فقال خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا. والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للأصل وهو من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة وفي طريق ابن جريج أن عطاء عن عبيد بن عمير عائشة أن زينب بنت جحش رضوان الله عليهن أجمعين هي التي سقته الأصل. وإن عائشة وحفصة رضي الله عنهن تواطأتا وتظاهرتا عليه فالله أعلم. وقد يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك إلا أن كونهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر والله أعلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ لفظ جرس پہ گفتگو فرما رہے تھے. حدیث مبارک میں بھی آتا ہے فَيَسْمَعُونَ جَرَسَ طَيْرَ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پرندوں کے اڑنے کی آواز سن رہے ہوں گے. اسمعی فرماتی ہیں کہ میں حضرت شعبہ کی مجلس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے یہ فرمایا فَيَسْمَعُونَ جَرَشَ طَيْرَ الْجَنَّةِ، جرش شین کے ساتھ. فَقُلْتُ، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت لفظ جرش نہیں ہے، سین کے ساتھ جرس ہے، جرش نہیں، لفظ ہے جرس. تو آپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ساتھیوں سے فرمایا کہ خذوها عنہ فإنه أعلم بهذا منا. آپ نے فرمایا بھی اسی کی بات کو لے لو، یہ ٹھیک کہہ رہا، یہ ہم سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ لفظ جو ہے وہ جرش نہیں بلکہ لفظ جرس ہے. جیسے گھنٹی کو بھی جرس کہتے ہیں کہ اس سے بھی آواز آتی ہے.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی الساقیۃ للاصل، وہ آپ کو شربت شہد پلانے والی تھی. اور یہ سند جو ہے ہشام بن عروہ عن ابیہ عن خالتہ عائشہ رضوان اللہ علیہم، اور ایک سند جو ہے وہ ہے ابن جریج ان عطاء ان عبید ابن عمیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم ان زینب بنت جحش، کہ بی بی زینب جو ہیں دراصل ہی التی سقطہ الاصل، اس نے حضور پاک کو شہد پلائی. اور بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ نے اتفاق کیا اور اس پر چڑھائی کی اور ایک راستہ نکالا حضور کو منع کرنے کا. تو یہ دو واقعات ہو گئے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات ہوں، لیکن اس آیت کا نزول جو ہے لازمی بات ہے وہ تو ایک واقعے میں ہوا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ محدثین کرام جو ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ واقعات کو اور روایات کو جمع کیا. اب ایک واقعے میں آتا ہے کہ شہد پلانے والی بی بی جو ہے وہ بی بی حفصہ ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہیں، شہد پلانے والی بی بی جو ہے وہ بی بی زینب بنت جحش ہے. تو اب یہ دو باتیں ہو گئی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، اسلام سے دوری ہوتی ہے، وہ انہی چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھو جناب یہ کیسے ایک حدیث کہتی ہے بی بی حفصہ ہے، ایک کہتی ہے بی بی زینب ہے، یہ حدیث کا اعتبار ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ، اسی سے وہ منکر حدیث پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی وانا حائض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے اور میں حیض کی حالت میں تھی. تو اس کو بھی منکرین حدیث نے ایک بڑا ہتھیار بنائے ہوئے. دیکھو جی مباشرت تو قرآن نے حرام کی ہے حیض میں. اللہ کے قرآن میں ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فلا تقربوهن حتى يطهرن، کہ عورتوں کے حیض کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہوں. تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ حضور میرے ساتھ مباشرت فرماتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے شان والا پیغمبر جو ہے وہ اپنی بیوی کو حالت حیض میں مباشرت فرماتے تھے، لہذا نعوذ باللہ حدیث ہی غلط ہے. اور وہ لوگوں کو یہ تاثر دیکھے بھی ہم تو حضور کی شان کی حفاظت کر رہے ہیں، ایسی حدیث کو کیسے ہم مانیں جیسے حضور کی شان پہ حرف آتا ہو، لہذا حدیث غلط ہے. تو اصل میں یاد رکھیں یہ جہالت ہوتی ہے، اور یا تو وہ بالکل جاہل ہیں یا پھر بغض ہے. جب بغض آ جائے نا پھر بھی بندہ ایسی باتیں ڈھونڈتا ہے. حالانکہ یاد رکھیں کہ لفظ مباشرت جو ہے یہ جہاں جماع کے معنی میں آتا ہے وہاں ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کٹھا لیٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے. التقاء البشرت بالبشرت یعنی انسان کا جسم سے ٹکرانا، ملنا، یہ مباشرت ہے. اور قرآن میں ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو یاد رکھیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے.
بی بی عائشہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ نہیں تھا کہ جیسے یہودی لوگ جو ہیں وہ اپنے عورتوں کو حیض کی حالت میں بالکل الگ تھلگ کمرے میں بند کر دیتے تھے کہ سامنے بھی نہ آئے، بات بھی نہ کرو، اس کے برتن بھی الگ، کھانا پینا بھی الگ، اٹھنا بیٹھنا جب تک پاک ہو کے غسل نہ کرے وہ سامنے بھی نہیں آ سکتی بیچاری۔ اب بھی یہودیوں کے اندر یہ بات ہے، تو اسلام نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے بندو کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ صرف جماع حرام ہے۔ بھئی اس کو کیا بلا ہے اللہ کے بندے، پہلے دیکھ لیا کرو، روز ہی ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی کل غائبۃ منک بخیر۔ تو اب بات کو سمجھیں کہ ایک لفظ جو ہے کئی معنی میں آتا ہے۔ یہودی جو ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ حیض میں عورت پلید ہے، ناپاک ہے، بالکل یعنی سامنے بھی نہ آئے۔ اس لیے انہوں نے اپنے گھروں میں عورتوں کے لیے الگ کمرے بنائے ہوتے ہیں کہ جب حیض آئے گا تو وہی چلی جائے گی، اس کے برتن بھی الگ، کھانا پینا بھی الگ۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، حالت حیض میں جماع کرنا منع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا نہ کھائیں، یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک بسترے پہ بھی نہ لیٹیں، یا میاں بیوی ایک دوسرے کو بوسہ دے دیتے ہیں، ہاتھ ملا دیتے ہیں، سینے سے کوئی منع نہیں، جماع منع ہے۔ اسی لیے کہ اب جیسے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عائشہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، آپ نے فرمایا کہ عائشہ مسجد سے ذرا ایک مصلی جو ہے نا وہ اٹھا کے مجھے دے دو، کیونکہ بی بی عائشہ کا گھر جو ہے مسجد کے ساتھ ہی تو ہے ملا ہوا۔ تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے حائض، میں تو حیض کی حالت میں ہوں، مسجد سے کیسے اٹھاؤں؟ آپ نے فرمایا ہجرت العزت بھی ہے، دیکھ حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیا بے وقوفی کی بات کر رہی ہو؟ حیض ہے تو کیا ہو گیا، ہاتھ تو تمہارے پاک، ہاتھ سے پکڑ کے اٹھا لو۔ تو وہاں بی عائشہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور اب روزے میں بھی اور ہماری حالت حیض میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے، کھانا کھاتے، پانی پیتے، اکٹھے لیٹ جاتے، ہمارا بدن ایک دوسرے کو مل رہا ہوتا تھا، معنی جماع نہیں ہوتا تھا۔ تو اب حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن دشمنوں نے ایک بہانہ بنا لیا اور اس کو اپنے غلط عقیدے کے لیے سہارا لے لیا، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ روایات میں چونکہ اس واقعے کے اندر بی بی زینب بھی ہیں، بی بی عائشہ بھی ہیں، بی بی حفصہ بھی ہیں، اسی طرح بی بی سودا بھی ہیں، بی بی صفیہ بھی ہیں، تو بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ واقعہ بی بی حفصہ کا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت مبارک میں ہے کہ بی بی حفصہ کو آپ نے طلاق بھی دے دی، آپ نے طلاق دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا فلیراجعھا کہ میرے محبوب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کریں، انہا صوامۃ قوامۃ، وہ تو بڑی عابدہ ہیں، بڑی روزے رکھنے والی، ساری رات جاگنے والی ہیں، وہ تو میری خاص بندی ہیں، فوراً رجوع کریں۔ اچھا، اسی طرح پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک واقعہ ہے تحریم اصل کا کہ آپ شربت پیتے تھے تو ان نے مغافیر کا قصہ پیدا کیا، اور ایک واقعہ ہے بی بی ماریہ کا کہ حضور نے بی بی حفصہ کے گھر میں بلا کے بی بی ماریہ کے ساتھ ملاقات فرمائی، تو اس لیے کسی صحابی نے حفصہ کہہ دیا، کسی صحابی نے بی بی زینب والی بات نقل کر دی، جس میں کون سا جھگڑا ہے یا کون سی مشکل ہے؟ اگر آدمی کو خود سمجھ نہ آئے تو پھر وہ حدیث رسول پہ اعتراض کرے تو یہ تو بے وقوفی ہے۔
اسی لیے ہم بار بار روتے ہیں، چیختے ہیں کہ بھائی یاد رکھو کہ علماء کے بغیر، اہل علم کے بغیر، اہل فقہ کے بغیر، اہل فہم کے بغیر قرآن و حدیث کے مسائل تم خود سمجھو گے تو پھر ٹھوکریں کھاؤ۔ جتنا لوگوں کا زمانہ حضور کے قریب ہے، ان کا کردار بھی عظیم ہے، ان کی صداقت بھی عظیم ہے، ان کا تقوی بھی بڑا ہے، پھر ان کے برکات و ثمرات بھی ہیں۔ تو اس لیے کبھی اپنے علم پہ بھروسہ نہ کرو۔ اب دیکھیں دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الماء من الماء، آپ نے فرمایا کہ غسل کا پانی اس وقت ڈالنا ہے جب آدمی کا پانی نکلے۔ پانی سے مراد ہے منی، یاد رکھو، ایک منی ہوتی ہے، ایک مزی ہوتی ہے اور ایک ودی ہوتی ہے۔ آدمی کا پیشاب کے بعد قطرے آ جاتے ہیں، کبھی پیشاب سے پہلے قطرے آ جاتے ہیں، وہ بھی سفید رنگ کے ہوتے ہیں، تو وہ مزی ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی آدمی اپنی بیوی سے ہنسی کھیل میں اور وہ پانی سفید سا آ جاتا ہے ملاحبت کرنے سے، تو اس کے لیے استنجا کافی ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا۔ غسل تب ہوگا جب آدمی کی منی خارج ہو، وہ نطفہ خارج ہو، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ جب منی خارج ہوگی تو آدمی کا عضو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور منی جو ہوگی وہ ٹپک کے نکلے گی۔ یہ نہیں کہ پیشاب کے بعد بہہ جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ پانی جو ٹپک کے نکلتا ہے، تو اس پہ غسل ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ انما الماء من الماء، کہ بھائی پانی جب تک نکلے نہ نکلے غسل نہیں ہوگا۔ اب اس سے مسئلہ یہ بھی ہوتا کہ مثلا ایک آدمی اپنی بیوی سے جماع کر رہا ہے لیکن انزال نہیں ہوا، پانی نہیں نکلا، تو اس حدیث کے مطابق اس پہ غسل نہیں ہے، کیونکہ غسل تب ہے جب پانی نکلے۔ وہ تو جماع کر رہا تھا، ابھی بیچارے کا انزال نہیں ہوا، اٹھ کے چلا گیا، کوئی بات ہو گئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، تو اس حدیث کے مطابق اس پہ غسل نہیں ہوگا۔ اب دوسری حدیث سنیں، اس میں حضور نے فرمایا اذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل، کہ جب دونوں کی شرم گاہیں آپس میں ٹکرا جائیں اور مرد کے عضو کا اگلا حصہ اس میں غائب ہو جائے، پانی نکلے یا نہ نکلے غسل کرنا ہو۔ اب اس حدیث مبارک میں یہ آ گیا، پہلی حدیث میں جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں ہوگا، اس حدیث مبارک میں آ گیا کہ پانی نہیں بلکہ جب دونوں کو شرم گاہیں مل جائیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ صرف ایسے ملنا نہیں بلکہ اس کا عضو تناسل کا سرا جو ہے وہ غائب ہو جائے، حشفہ اندر چلا جائے، تو اب پانی نکلے نہ نکلے غسل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دو حدیثیں ہیں۔ اب دشمن کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیسے نبی کی بات ہے، کبھی نبی یہ فرماتے ہیں، کبھی نبی یہ فرماتے ہیں، اللہ کا نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتا، یہاں دو باتیں کیسے ہو گئیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا پیغمبر تو بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہیں آتی، تو پھر اللہ کے پیغمبر دو باتیں کیسے فرما رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے نعوذ باللہ کہ حدیث ہی غلط ہے، انہوں نے انکار حدیث کر دیا۔ اب محدثین کرام نے رحمت اللہ علیہم نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے فرمایا بابا پہلا حکم یہی تھا کہ جب تک پانی نہ نکلے اس وقت تک غسل نہیں ہوگا، اس کے بعد یہ حکم آیا تو پہلا حکم ختم ہو گیا، یہ ناسخ ہو گیا،
وہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا کہ اب اگر دونوں کے بدن شرمگاہیں ملی ہیں تو غسل واجب ہو جائے. تو لہذا پہلی حدیث منسوخ ہو گئی اور یہ حدیث جو ہے ناسخ ہو گئی. اس میں کیا بات ہے کہ حضور کی بات غلط ہے؟ پہلے ایک حکم تھا، اس کے بعد ایک حکم آ گیا. پہلے تہجد ہر مسلمان پہ فرض ہو گئی تھی، بعد میں تہجد جو ہے نفل ہو گئی. پہلے ساری 3 حصے رات کے جاگنے کا حکم تھا، پھر آدھی رات جاگنے کا حکم تھا، پھر رات کا ایک حصہ جاگنے کا حکم تھا. اللہ نے رعایت کر دی کہ میرا محبوب آپ کی امت جو ہے اب چاہے 2 رکعت بھی پڑھ لے، تھوڑی سی رات بھی جاگ لے تو تہجد والوں میں شمار ہو جائے گی. تو پہلا حکم ختم ہو گیا. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے کہ آدمی حدیث کا انکار کر دے؟ اچھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں اور کوئی بھی منسوخ نہیں ہے. یعنی باقی احمد فرماتی ہے نا کہ پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، امام صاحب فرماتے نہیں، دونوں فرمان جو ہے وہ صحیح ہے، دونوں فرمان جو ہے باقی ہے، کوئی منسوخ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا انما الماء من الماء، کہ جب تک پانی نہ ہو غسل نہیں ہوگا، یہ ہے نیند والے کے لیے کہ آدمی سویا ہوا ہے، اس کو احتلام ہو گیا. اب اس کو یاد ہے کہ ایک لڑکی آئی تھی میرے ساتھ سوئی، میں نے جماع بھی کیا، لیکن جب اٹھا تو کوئی پانی شانی نہیں، کوئی اثر نہیں، کپڑے پہ کچھ بھی نہیں، تو کوئی غسل نہیں. کیوں؟ انما الماء من الماء. اور اگر ایک آدمی کو خواب شاب کوئی یاد نہیں، لیکن جب صبح اٹھا تو کپڑے سارے گندے ہو گئے ہیں، ساری منڈی لگی ہوئی ہے، تو اب اس کو غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ انما الماء من الماء کہ غسل ہے پانی کے ساتھ. پانی نظر نہیں آیا تو غسل نہیں ہوگا، پانی نظر آیا خواب چاہے یاد بھی نہ ہو تب بھی غسل ہوگا. اور یہ جو حکم ہے کہ 2 شرمگاہیں ملیں، یہ جاگنے کا حکم ہے، اس کا نیند کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس حدیث کا تعلق ہے نیند کے ساتھ، اس حدیث کا تعلق ہے جاگنے کے ساتھ. دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں اپنی جگہ پہ محکم ہیں، کوئی بھی منسوخ نہیں ہے. تو اب انکار حدیث کا کوئی عقل، یہ مشکل وہی آتی ہے کہ جب آدمی خود مسئلے سمجھتا ہے نا، وہ ماشاءاللہ پھر ہر سال 2 سال کے بعد ایک نیا مسئلہ نکالتا ہے. کیونکہ اس نے کسی عالم سے رجوع نہیں کیا. وہ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک مولوی صاحب کہیں مہمان ہوئے کسی مدرسے میں. مولوی کہیں مہمان ہوگا اور کون مولوی کو ٹھہرائے گا. تو وہاں جب گئے تو جمعہ کا دن تھا صبح، تو انہوں نے کہا کہ حضرت کل جمعہ کا دن ہے، سنت ہے کہ آدمی حجامت کرائے، ناخن کٹوائے، بغل صاف کرے، غسل کرے، تو مہربانی کر کے آپ اپنے علاقے کا کوئی حجام بلا دیں. تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو بے وقوف آدمی، تم آج جمعہ کے دن حجامت کرواؤ گے؟ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت. تم نے حضور کی حدیث نہیں پڑھی؟ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ نہا عن الحلق یوم الجمعہ، حضور نے جمعہ والے دن حلق کرانے سے منع کیا ہے. میں تو اتنا عرصہ ہو گیا کبھی جمعہ کے دن حلق نہیں کراتا، چونکہ حدیث ہے اور صاف لفظ ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ. تو تم عجیب مولوی ہو، مولوی بھی بنتے ہو اور حلق بھی کر. میں نے وہ مولوی صاحب نے کہا حضرت مہربانی کریں، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے کہا لفظ ہے نہا رسول اللہ عن الحلق یوم الجمعہ. یہ حلق نہیں ہے بے وقوف آدمی، یہ لفظ ہے ہیلا کہ حضور نے منع فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر آدمی ہلکا بنا کے 10 آدمی ادھر ٹولی بنا کے بیٹھو، 5 ادھر ٹولی بنا کے بیٹھو، 4 ادھر ٹولی بنا کے بیٹھو. اس سے حضور نے منع کیا صفے بنا کے ٹھیک طرح بیٹھو. یہ لفظ ہیلا کے ہے، یہ لفظ حلق نہیں ہے. کہتے ہیں اچھا میں تو کئی سال سے اسی طرح پڑھتا رہا. انہوں نے کہا یہی تو ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بزرگ عالم کے پاس جاؤ، امام کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو باقی کام کیسے ہوگا؟ امام کے بغیر تو تمہاری جماعت بھی نہیں ہوتی، تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی.
تو باقی کام تم سارے کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، امام کی ضرورت نہیں ہے، تم خود امام بن جاؤ۔ اور جی 4 اماموں سے 4 جماعتیں بن گئی تو 10,000 جب امام بن جاؤ گے تو پھر تو 10,000 جماعتیں بن جائیں گی ماشاءاللہ، ہر آدمی جب امام بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب یہ محدثین کا کمال ہے، وہ دونوں باتیں نقل کر رہے ہیں کہ بی بی عائشہ کا واقعہ، حفصہ کا واقعہ بھی نقل کر رہے ہیں، بی بی زینب کا واقعہ بھی نقل کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے 2 واقعے الگ ہوں۔ تو بہرحال واقعہ یہ ہے کہ بی بی حفصہ کا قصہ بھی ٹھیک ہے اور بی بی عائشہ کا، زینب کا قصہ بھی ٹھیک ہے۔ بی بی زینب کے قصے میں ہے شہد پینا اور بی بی حفصہ کے گھر میں ہے بی بی ماریہ کو بلانا، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اس میں کیا اختلاف؟ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هُمَا الْمُتَظَاهِرَتَانِ الْحَدِيثَ الَّذِي رواه الإمام أحمد في مسنده۔ اور مفسر فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا کرنے والی بی بی عائشہ اور حفصہ ہیں، تو اس سے بھی یہی ہوتا ہے۔ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لم ازل حريصا على ان اسال عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تبارك وتعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر رضي الله تعالى عنه وجدت معه فلما كان ببعض الطريق آذى عمر وجدت معه بالإداوة فتبرد ثم أتاني فسكبت على يديه فتوزع فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره والله ما سأله ولم يكتمه قال هي عائشة وحفصة۔ اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ خواہش رہی، یہ تمنا رہی کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں کہ قرآن پاک نے جو فرمایا ان تتوبا الی اللہ، جن کو اللہ نے توبہ کا حکم دیا وہ کون عورتیں تھیں؟ اس بات کا مجھے بڑا شوق تھا، لیکن موقع نہ ملا۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نکلے تو میں بھی حج کے لیے نکلا، میں آپ کے ساتھ تھا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تقاضا انسانی کے لیے دور جانا پڑا، فارغ ہو کے آئے تو میں نے لوٹا پکڑا اور آپ کو وضو کرایا، ہاتھ دھلائے، اور اسی موقع پہ اب چونکہ ہم اکیلے تھے، ایک میں تھا ایک عمر تھا رضی اللہ عنہ، تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ جو قرآن میں حکم ہے 2 عورتوں کے بارے میں، وہ 2 عورتیں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا عجیب ہے ابن عباس، تجھے پتہ نہیں ہے؟ وہ عائشہ اور حفصہ ہیں، اور کون ہے؟ تو اس سے بھی واقعے کی تائید ہوتی ہے کہ وہ بی بی زینب والا قصہ ٹھیک ہے۔ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ تو اتفاق کر کے یعنی ایک قسم کا جھگڑا کرنے والوں میں ہیں جن کو اللہ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قال ثم اخذ يسوق الحديث، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، تو اس بات سے بھی یہی تائید ہوئی کہ آپ کے شہد کی شربت پینے کا واقعہ بی بی زینب کے گھر میں ہے، نہ کہ بی بی حفصہ کے گھر میں۔ قال كنا معشر قريش قوما تغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتألمن من نسائهم قال وكان منزلي في دار أمية بن زيد بالأوالي قال وغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت
ان تراجعنی فقالت ما تنکر ان اراجعک باللہ ان ازواج رسول اللہ لا یراجعنہ وتہجرہ احداہن اليوم الى الليل قال فانطلقت فدخلت على حفصة. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ فرمایا، کہنے لگے اپنے عباس اصل بات یہ ہے ہم قریش کے لوگ جو تھے نا تو مکی زندگی میں اور اسلام کی ابتدائی زندگی میں ہم عورتوں پہ غالب ہوتے تھے، ہم نے عورتوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہوتا تھا، مجال ہے کہ عورت ہمارے سامنے بات کرے. جب ہم مدینہ منورہ میں آ گئے ہیں تو وہاں عورتیں اپنے خاوندوں سے جھگڑتی تھیں تو ان کی صحبت سے ہماری عورتوں نے بھی جھگڑنا سیکھ لیا. تو ایک دن میں اپنے گھر میں آیا اور میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، سختی کی، تو اس نے مجھے جواب دینا شروع کر دیا. میں نے کہا تمہیں اتنا جرأت ہو گئی ہے کہ میری بات کا آگے جواب دو؟ اور میں نے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو، حضور پاک کو بیویاں جواب دیتی ہیں، تمہاری شان کوئی حضور سے زیادہ ہے؟ حضور پاک کا بھی بیویوں سے اگر جھگڑا ہوتا ہے تو باقاعدہ بیویاں جواب دیتی ہیں، اور کبھی کبھی تو 24 گھنٹے حضور کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی. میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں پھر میں سیدھا آیا اپنی بیٹی کے گھر میں، بی بی حفصہ کے گھر میں. فقلت اتراجعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت نعم. میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اچھا جب جھگڑا ہو تم بھی حضور کو جواب دیتی ہو؟ میں نے کہا دیتی ہوں. عجیب بات ہے. قلت وتاجروا احداکن اليوم الى الليل. میں نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایک دن ایک رات تک نبی پاک سے بات بھی نہ کرو؟ میں نے کہا ایسا بھی ہوتا ہے، روٹھ جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں. قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. حضرت عمر فرماتے ہیں میں غصے میں آیا، میں نے کہا جو عورتیں حضور کو جواب دیتی ہیں نا وہ دنیا آخرت میں گھاٹے میں پڑیں گے. اللہ کے نبی کے سامنے بات کرتی ہو، اللہ کے نبی کے سامنے بولتی ہو. افتامن اذا كنا يغضب الله عليها لغضب رسوله فاذا هي قد هلكت. میں نے کہا حفصہ بات سنو، تم اللہ کے نبی کو جواب دیتی ہو، اگر اللہ کا نبی ناراض ہو گیا تو اس کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہو گیا تو تم تو برباد ہو جاؤ گی. یہ کیا کرتی ہو تم؟ لا تراجعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسألی شیئا وسلینی من مالی ما بدا لک فلا یغرنک ان کانت جارتک ہی اوسم اجمل واحب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عائشہ. قال وكان رجال من الانصار وكنا نتناوب النزول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر يوما وانظر يوما فياتيني بخبر الوحي. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا حفصہ کبھی حضور کے سامنے جواب نہ دینا، اور نہ حضور کو ہر وقت مانگتے ہو میں خرچہ ختم ہو گیا ہے، بالکل خبردار کبھی نہیں مانگنا. تمہیں جو بھی ضرورت ہو مجھے کہا کرو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، لیکن اللہ کے نبی کو جواب نہ دینا کبھی. اور حضرت عمر نے فرمایا تم ایسا نہ کرو کہ بی بی عائشہ جواب دیتی ہے، تم نے بھی سیکھ لیا ہے بی بی عائشہ حضور کو بہت زیادہ محبوب ہے، اس کی ریس نہ کیا کرو، اس کی اپنی شان ہے، تم کبھی حضور کو جواب نہ دینا. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاری صاحب میرے دوست تھے، تو جس دن میں گھر میں رہتا تو وہ مدینہ شریف مسجد میں جا کے حضور کی خدمت میں رہتے ہیں، اور کوئی حکم آتا، کوئی وحی آتا، کوئی خبر آتی، کوئی فرمان ہوتا تو مجھے بتاتے. دوسرے دن میں آتا اور میں حضور پاک کی خدمت میں رہتا. ہم ایسے باری ہم نے مقرر کی تھی. قال وكنا نحدث قصات على الخيل تغزونا فنظر الصاحبي يوما ثم عائشة زار بابي ثم ناداني فقلت وقال حدث امر عظيم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں ہمیں پتہ لگا کہ شہنشاہ غسان جو ہے وہ اپنے گھوڑوں کو نالے لگوا کے تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف جہاد کرنے کی. یہ باتیں بھی اڑ رہی تھیں، چل رہی تھی مدینہ منورہ میں. فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا ساتھی جو ہے وہ مسجد نبوی میں گیا
اور میں رات کو گھر میں تھا کہ وہ عشاء کے بعد جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. میں دروازے میں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بڑی مصیبت کی خبر ہے. اس نے کہا کہ بہت بڑی مصیبت کی خبر میں سن کے آ رہا ہوں. فقلت ماذا کا جہاد غسان. میں نے کہا یار کیا وہ بادشاہ غسان نے چڑھائی کرنی ہے، اس کی فوجیاں آ گئی ہیں. اس نے کہا لا بل اعظم من ذلك واطول. اس نے کہا عمر اس سے بھی زیادہ سخت واقعہ ہو گیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے بتایا کہ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ. اس نے کہا حضور پاک نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اللہ فقلت قد خابت حفصہ وخسرت قد كنت اظن هذا كائنا. میں نے کہا ہلاک ہو گئی بی بی حفصہ، گھاٹے میں پڑ گئی بی بی حفصہ، مجھے ڈر تھا کہ یہ ایسا ہوگا ایک دن. کہتے حتی اذا صلیت الصبح شددت علی ثیابی ثم نظرت ودخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں نے صبح کی نماز پڑھی، میں نے کپڑے پہنے اور اس کے بعد میں مدینے پاک میں پہنچا اور بی بی حفصہ کے گھر میں داخل ہوا تو بی بی حفصہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. تو میں نے پوچھا طلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو حضور نے طلاق دے دی ہے؟ اس نے کہا واللہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے. هو هذا معتدل في هذه المشربة. اتنا ضرور ہے کہ حضور اس کمرے میں تشریف لے گئے، ہمارے پاس نہیں آتے، بات نہیں کرتے، نہیں بولتے، لیکن طلاق کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. فاتح تو غلام له اسود فقلت استاذن لعمر. کہتے ہیں جہاں حضور ٹھہرے ہوئے تھے میں وہیں آیا. آپ کا غلام دروازے پہ کھڑا تھا، سیڑھیوں پہ کھڑا تھا، حضور دوسری منزل پہ تھے. تو میں نے غلام سے کہا کہ حضور کی خدمت میں عرض کرو کہ حضرت عمر اذن چاہتے ہیں، حاضر ہونا چاہتے ہیں. فدخل الغلام ثم خرج الی فقال ذکرتک له فصمت. غلام واپس آیا، اس نے کہا کہ عمر میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا لیکن حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور پاک خاموش رہے. فانطلقت حتى اتيت المنبر فاذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم. کہتے ہیں پھر میں مسجد نبوی میں آیا، حضور کے منبر کے پاس دیکھا کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے اور سارے رو رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے سنا کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے. تو آپ کی بیویاں صرف حضور کی بیویاں تو نہیں تھیں نا، وہ تو امہات المومنین تھی، سب کی مائیں تھیں. تو حلالی بیٹے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو بیٹا تو پریشان ہوگا نا کہ یار میری ماں کو طلاق ہو گئی. فجلست عنده قليلا. کہتا میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. ثم غلبني ما اجد. پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں پھر آ گیا. فاتيت الغلام فقلت استاذن لعمر. میں نے کہا میرے لیے اجازت مانگو. فدخل ثم خرج الي فقال قد ذكرتك له فصمت. کہتے ہیں کہ دوسرے دفعہ بھی غلام نے یہی کہا کہ عمر میں نے آپ کے نام سے اجازت مانگی ہے لیکن حضور خاموش رہے، اجازت نہیں دی. فرماتے ہیں فخرجت فجلست الى المنبر ثم غلبني ما اجد فاتيت الغلام فقلت استاذن لي عمر. فدخل ثم خرج الي فقال قد ذكرتك له فصمت ووليت مدبرا فاذا الغلام يدعوني. تیسرے دفعہ بھی غلام نے مجھے یہی کہا کہ حضور نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. کہتے ہیں میں واپس چلا کہ جب حضور بات نہیں کرتے تو میں کیا کر سکتا ہوں. لیکن میں ابھی تھوڑا دور گیا تھا کہ غلام کی آواز آئی، اس نے مجھے پکارا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور بلا رہے ہیں، ادخل. آپ نے اجازت دے دی ہے. فدخلت وسلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو متكئ على رمال حصير. کہتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک چٹائی پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، نیچے کوئی بستر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا گھر ہے اور کچھ بھی نہیں.
تو اس روایت میں اختصار ہے، آئندہ روایت میں انشاءاللہ وقت آ جائے گا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے ایک بات تو یہ کی کہ یا رسول اللہ، یہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کے پاس محل ہیں، قالینیں ہیں، اہتمام ہیں، اور آپ دنیا کے بادشاہ ہیں اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کو جو کچھ ملنا ہے دنیا میں ملے اور اللہ ہمیں آخرت میں دے؟ میں نے کہا راضی۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کوئی ایسی بات کروں کہ حضور کو ہنساؤں، حضور تو بڑے ناراض بیٹھے ہیں، حضور بڑے دکھی بیٹھے ہیں، تو کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، حضور کی جو طبیعت پہ اثر ہے وہ دور ہو جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ جس واقعے سے گزرے ہیں نا، یہ سارا آپ ہی نے تو کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو قریشی ہیں، ہمارے ہاں تو اگر بیوی بات کرتی تھی تو ڈنڈے مار کے ہم اس کی پسلیاں توڑ ڈالتے تھے، 2 مہینے وہ بستر پہ پڑی رہتی تھی۔ آپ نے دن کو سر چڑھایا ہے، آپ کے سامنے باتیں کرتی ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں، وہ سر چڑھ گئی ہیں تو آپ نے ان کو ڈھیل دی ہے نا، ورنہ ہم قریش نے ان کو سیدھا کر کے رکھا ہوا۔ فضحک کا رسول اللہ، حضور ہنس پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر میں تو نہیں کر سکتا کہ اپنی بیویوں پہ ایسی زیادتی کروں۔ میں نے کہا پھر حضور پھر بھگتنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے پوچھا حل طلقت نساءک یا رسول اللہ، حضور آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا؟ میں ما طلق تو کس نے کہا ہے میں نے تو طلاق نہیں دی۔ فکبر تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے زور سے نعرہ لگایا تاکہ جو حرم میں مسجد میں بیٹھ کے رو رہے ہیں وہ بھی سن لے، بھی خوشی کی بات ہے، عمر جو نعرے لگا رہا ہے کوئی بات خیر کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی، میں نے قسم کھائی ہے کہ 1 مہینہ تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ میں نے ایلا کیا ہے، میں نے نہ حرام کیا ہے نہ طلاق دی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ زندگی باقی تو پڑھیں گے۔ کہتے جی کہ آذان میں جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بعض لوگ جو ہے وہ انگوٹھے چومتے ہیں۔ اب میرا بھائی دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ یہ مولوی آج کل کے جو ہیں وہ انگوٹھے چومتے ہیں، اور ایک بات حضور پاک نے فرمائی ہے۔ اب تم فیصلہ کرو ہم کس کی بات مانیں، اس مولوی کی جاہل کی یا اللہ کے نبی کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن نے کہا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب اذان ختم ہو جائے تو تم کلمہ پڑھو اور اس کے بعد درود شریف پڑھو جو نماز میں پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو جب تم میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو گے تو میں بھی پھر قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم حضور کی بات پہ عمل کریں یا ان کی بات پہ عمل کریں؟ یعنی حضور نے اتنی لمبی دعا سکھائی، لمبی اذان سکھائی، صرف انگوٹھے چومنے والی بات نہیں سکھائی، وہ اس مولوی کے لیے چھوڑ دی کہ تم بعد میں نکال لینا۔ بیعت کرنا بالکل ضروری ہے، بیعت الاسلام بھی ہے، بیعت الجہاد بھی ہے، بیعت السمع والطاعہ بھی ہے، بیعت تو اسلام میں موجود ہے۔ صرف یہ دیکھا کریں کہ اس پیر کی بیعت ہونا جو خود شریعت کا پابند ہو اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عامل ہو، اور جس کے ایک ایک قدم میں سنت رسول نظر آتی ہو، اس کی بیعت کریں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں۔
کہتے جی کہ روزے کی حالت میں آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے. بوسہ کوئی اندر چلا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ تو تب ٹوٹتا ہے نا کہ جب دو راستوں سے کوئی چیز جوف معدہ میں داخل ہو یا جماع سے ٹوٹتا ہے تو بوسہ دینے سے دلیل. لیکن یہ ہے کہ بوسہ اس وقت دینا جب اپنے اوپر کنٹرول بھی ہو. اگر کنٹرول نہ ہو اپنا روزہ بھی برباد کرو، پھر کفارہ بھی دینا پڑے. کہتے ہیں کہ جنت میں لوگ نیند کریں گے، جنت میں نہ موت ہوگی نہ نیند ہوگی. اگر کوئی چاہے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. میں نے اپنی بیوی کو طلاق اس طرح دی کہ میں نے تجھے طلاق دی. طلاق تو اب نیت ایک کی تھی یا دو کی تھی تمہاری؟ اگر دو دفعہ کا طلاق دی تو دو ہو جائیں گے. اگر آپ نے کہا کہ طلاق دی پھر اسی کو سنا رہے ہو کہ جی میں نے تمہیں طلاق دی ہے، پھر وہ ایک ہو. بہرحال ایک ہو یا دو ہو، رجوع ہو سکتا ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بالکل نفلی عبادات ہو سکتی ہیں، صدقہ، خیرات، طواف، حج، عمرہ سب کچھ ہو سکتا ہے. بھائی گروی کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، آپ نے پوچھا تھا، میں جب سمجھتا نہیں تو کیا بتلاؤں. مجھے پتا نہیں ہے کہ گروی شروی کیا ہوتی ہے یا تمہارا وہ گڈ ول کیا ہوتی ہے. جب پتہ نہ ہو تو کیسے بتاؤں. کہتے جی کہ انسان کو جب قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور قبر پہ اس کے رشتہ دار یا عزیز کھڑے ہوتے ہیں تو کیا وہ ان کی باتیں سنتا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد پتہ لگ جائے گا. کوئی ضروری ہے کہ ہر بات مولوی مکی سے پوچھو؟ بھئی ہم سب نے قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ پتہ لگ جائے گا سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں. بہرحال حدیث ہے بخاری شریف کے اندر ہے کہ یسمع قرعن علیہم، ان کے جوتوں کے چلنے کی بھی آواز سن رہا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی جدے سے حج کے لیے آیا ہے، نماز قصر بالکل قصر پڑے گا، مسافر ہے. اگر مکے میں رہتا ہے تو وہ احناف کے نزدیک پوری پڑے گا، باقی ائمہ کے نزدیک قصر پڑے گا. تم نماز پڑھنا، لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، جو بھی پڑھو گے اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ. اگر ایک آدمی کی زندگی موسیقی میں گزر گئی، توبہ بھی نہیں کیا، بہرحال گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہے نا، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرتے، باقی گناہ تو معاف ہو جاتے. باقی ہم تھوڑا اچھا وہ تو گانا سنتا ہے، تم جی جھوٹ بولتے ہو، گانے پہ تو لعنت نہیں آئی، جھوٹ پہ تو لعنت بھی آئی ہے، تم تو اس سے زیادہ بڑا گناہ کر رہے ہو. بہرحال نہ گانا سنو نہ جھوٹ بولو. اگر ایک آدمی نے 10-15 عمرے کیے لیکن ہر دفعہ بالوں میں ٹک لگایا ہے تو بہرحال جناب دم پڑ گئی. بعض فقہا تو کہتے ہیں ہر عمرے کی ایک دم ادا کریں، لیکن اگر غلطی ایک ہو تو پھر ایک دم سے بھی انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.